جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی یہ دیر تک وہ تفصیل سے وہاں پہ سماعت ہوتی رہی ہے، کئی اس میں ٹویسٹ اور ٹرنز بھی ہے، آپ نے یقینی طور پر سن چکے ہوں گے۔ اب ساری آنکھیں جو ہیں وہ اس پر ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دینے والی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ بدھ والے دن جو ہے نا صبح 11 بجے کے قریب اپنا فیصلہ سنائیں گے، اور جو مین اس میں جو فوکس ہے اس فیصلے کا کہ وہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس پہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ یہ الیکشن جو کے پی میں اور پنجاب میں ہونے ہیں، اس کا اناؤنس کس نے کرنا ہے؟ صدر پاکستان کا رائٹ ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر کا رائٹ ہے، یا صوبائی گورنر جو ہیں یہ ان کا رائٹ ہے؟ یہ تینوں میں سے کسی ایک کا رائٹ جو ہے نا انہوں نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے، کیونکہ اس پہ کنٹروورسی چل رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا گورنر صاحب تھے تو انہوں نے کہا جناب کیونکہ میں نے اسمبلی ڈیزالو بھی نہیں کی، جنہوں نے ڈیزالو کیا لہٰذا میری پاور تو اس وقت ہوتی ہیں کوئی آ کے ڈیٹ دینے کی جب میں ڈیزالو کروں اسمبلی کو، وہ میں نے کی نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کرنا چاہتا اور میں ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ عینی طور پر ان کا یہ خیال اگر میں نے دی تو عینی طور پر خلاف ورزی ہو جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں قانون میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ اس صوبائی اسمبلی یا یہ نیشنل اسمبلی جو ہے نا اگر ڈیزالو ہو جائیں تو میں نے ان کی کوئی ڈیٹ دینی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہاں جب یہاں پہ کوئی استعفیٰ دے دے، کوئی اس ممبر پارلیمنٹ جو ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا دے، یا کسی کے خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو جائے، تو پھر ہم جا کے اس کے الیکشن ہم کرواتے ہیں، الیکشن کمیشنر کرواتا ہے، ہم ڈیٹ دیتے ہیں، پھر سارے انتظامات ہم کرتے ہیں۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو اب تک اس پہ ڈٹرمن کھڑے ہیں۔ پھر صدر پاکستان جو ہے انہوں نے غیر معمولی سٹیپ لیا، عارف الوی صاحب نے، انہوں نے جناب پہلے ان کو گورنرز کو لیٹرز لکھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل طور پر باؤنڈ ہیں، آپ ڈیٹس دیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوا، پھر انہوں نے الیکشن کمشنر کو بھی پہلے لیٹر لکھا تھا کہ آپ کا کام ہے الیکشن کرائیں، اور اس میں اگر 2 اسمبلیز جو ہیں ان کے الیکشن کے بغیر چل رہا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 ڈیز میں ہونے ضروری ہے، سو کانسٹیٹیوشن وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو الیکشن کمشنر نے ان کو بھی یہی جواب دیا جناب کہ میری تو پاورز ہی نہیں ہے۔ ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ ایوان صدر میں بیٹھ کر ہم سے بات کریں، وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا ہماری پاورز ہی نہیں، ہم کیا آپ سے ڈسکشن کریں، اور دوسرا آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے صدر کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ سو پھر صدر پاکستان نے 9 اپریل جو ہے انہوں نے اسی دن کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جناب کہ یہ الیکشنز ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا یہی تھا کہ الیکشن کمشنر یا موسٹلی گورنرز جو ہیں اپنی کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن نہیں دے رہے ایز اے پریزیڈنٹ اس کے ملک کے، تو یہ میری یہ بنتی ہے پریروگیٹو بنتی ہے جو انہوں نے آئین کو کوٹ بھی کیا اس میں کہ میں اس کے الیکشن کروں۔ تو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، سو موٹو کی اس میں شکل میں گیا ہے، اگرچہ کسی نے وہاں پہ پٹیشن نہیں کی تھی۔ 2 جو ججز تھے وہ سن رہے تھے، غلام محمود ڈوگر صاحب جو سی سی پی لاہور کا کیس سن رہے تھے، مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، تو انہوں نے وہاں سے اپنی طرف سے ایک نوٹ لکھ کے بھیجا چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب یہ الیکشن نہیں ہو رہے تو یہاں پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ اس کا سو موٹو لیں۔ انہوں نے انڈورس کرتے ہوئے وہاں بھیج دیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا جناب سو موٹو لگا دیا، ساتھ میں بینچ بن گیا۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ اعتراضات ہے، اس مظاہر نقوی صاحب کی آڈیو آ گئی، اعجاز الاحسن صاحب پہ اعتراض ہو گیا، چیف جسٹس صاحب پہ بھی ان کے فیلو ججز نے کیا جناب آپ 3 ججز جو ہیں آپ تو ذہن بنا چکے ہیں کہ جناب کہ آلریڈی جب آپ سو موٹو لے رہے ہیں، 2 نے ریکمینڈ کیا، تیسرے نے انڈورس کیا، تو سو یو آر آن دا ون سائڈ۔ تو پھر 3 ججز نے مختلف اپنی رائے دے دی جو اس سے ہٹ کے تھے، سو ان پہ بھی یہی لگا کہ وہ بھی اپنی رائے دے چکے ہیں۔ سو 6 ججز جو تھے وہ تقریباً پروسیڈنگ کے شروع ہوتے ہی ان کی اوپینین یا ان کی رائے سامنے آ گئی، تو بعد میں آپ نے دیکھا 4 ججز ہٹ گئے۔ تو توقع کی جا رہی تھی کہ سینئر ججز جس میں وہ جسٹس یہ تھے، آپ کو یاد ہوگا قاضی فیض عیسیٰ تھے اور یہ سردار طارق تھے، ان کا نام ایکسکلوڈ کیا گیا تھا، جس پہ رولا پڑا، حکومت نے ساری ڈیبیٹس کی، اس پہ اعتراضات کیے کہ کیوں آپ سینئر ججز جو ہیں ان کو چیف جسٹس صاحب کیوں بینچ میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ سو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید لارجر بینچ بنے گا، 11 13 15 کے قریب بنے گا، لیکن پتہ چلا چیف جسٹس صاحب نے 9 کی بجائے 5 کر دیا۔ چلو یہ تو ہسٹری ہوگی، پاسٹ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آنی ہے، کیا یہ اس میں 2-3 سوالات ہیں۔ موجودہ جو کرائسس ہے یہ اس کو حل کرے گی، سارٹ آؤٹ کرے گی جو پورے ملک میں جب سے یہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں ایک مسلسل جہاں ہجانی کیفیت ہے، وہاں پہ انریسٹ ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، وہ خود گرفتاریاں دے رہے ہیں، مار کٹائی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، وہ ان کو پیشیوں پہ آنا جانا پڑ رہا ہے، اسلام آباد میں ایک پیشی سے فارغ ہوتے ہیں، دوسری سے تیسری، وہ تینوں میں ضمانت مل بھی جائے تو نیا پرچہ ان پہ ہو جاتا ہے۔ سو اگین ہی از ان اے لاٹ آف ہاٹ واٹرز۔ کیا اگر الیکشن کا اناؤنس ہوتا ہے تو ان کی اگر 2-3 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے یہ جو سارے ان کے دکھ ہیں اور ان کے پرابلم ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں الیکشن جیت کے۔ سو ان کی تمام کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہو جائے۔ حکومت دوسری طرف پہ وہ بالکل وہ ڈٹرمن ہے، ڈیفینڈ ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے الیکشن، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ عمران خان صاحب کے خاصے چانسز ہیں وہ کے پی اور پنجاب میں حکومتیں بنائیں، وہ بنا لیتے ہیں حکومتیں، تو پھر اگر الیکشن جو جنرل الیکشن ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تو پھر تھامس ڈاؤن خان صاحب جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں، کیونکہ صوبائی
یہ حکومتیں ان کے پاس ہوں گی. سو لہٰذا یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے کہ سپریم کورٹ جو خود اس وقت شارپلی ڈیوائیڈڈ ہے، ججز کے آپس میں بہت بڑے سیریس ایشوز آئے ہیں، تو وہ اس مسئلے کو حل کر سکے گی. کیا وہ پاور جو ہے صدر کو دے دے گی کہ صدر نے جو ڈیٹ دے دی وہ ٹھیک ہے، ان کو رائٹ تھا، یا گورنرز کو وہ آ کے ہدایت کرے گی جناب کہ آپ ڈیٹ دیں، یا الیکشن کمشنر کو پاورز دے گی کہ آپ اس پہ اناؤنس کریں. اور اگر یہ جاتی ہیں ہدایات تو کیا گورنر یا الیکشن کمشنر یا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مانیں گے، یا کچھ فردر اس میں فلاز نکال کر بیٹھ جائیں گے، کوئی ڈفرینٹ اس میں کوئی لیگل، جیسے پتہ ہے آپ کو کہ ہر جماعت کے پاس بہت سارے لیگل وزرڈز ہیں، وکیل ہیں ماشاءاللہ، وکالت ان کی اپنی چلے نہ چلے لیکن سیاسی وکالت ان کی بڑی چلتی ہے. سو وہ بھی کوئی نہ کوئی جادو ٹونا کر کے دکھائیں گے، کوئی کرتب، کوئی کرشمہ دکھائیں گے. بلکہ میں سن رہا تھا عرفان قادر صاحب کو مالک صاحب کے شو میں تھے، انہوں نے کہا جناب کہ اگر اس طرح کہ انہوں نے صدر کو پاورز دیں کہ صدر کا رائٹ تھا کہ اناؤنس کر سکتے ہیں، تو ہم تو اس کو مانیں گے نہیں، یہ تو کانسٹیٹیوشنی طور پر فیصلے غلط ہے. سو وہ بھی انہوں نے عدالت پہ پہلے سے بتا دیں کہ فیصلہ آپ نے ایسا کرنا ہے جو ایکسیپٹ کیا جائے. اور یہ قانون کے حوالے سے یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ ایسا دینا چاہیے جو ایکسیپٹ کیا جائے. دو مطلب ورژن ہے کہ تاکہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے، امپلیمنٹیبل آپ کو فیصلے دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی ڈگنیٹی رسپیکٹ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. کوئی ایسی بات، ایسا فیصلہ نہ دے دیں جو آپ کا امپلیمنٹ نہ ہو سکے تو پھر آپ کی عزت میں کمی آتی ہے کہ لوگ پھر آپ کو سیریس نہیں لیتے. سو وہ بھی انہوں نے اس پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک اس کا دوسرا بھی لا کی ایک ڈیفینیشن ہے جسٹس کی، وہ کہتے ہیں آسمان گرتا ہے گر جائے، لیکن آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے اس کی کنسیکوینسز، اس کی ریپرکشنز نہیں دیکھنی، عمل ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، آپ نے وہی فیصلہ دینا ہے جو مطلب انصاف کہتا ہے، آپ کو جو قانون کہتا ہے. آپ نے چاہے آسمان بھی گر پڑے، یہ بھی ایک اس کی ڈیفینیشن ہے. سو سپریم کورٹ اس وقت بڑے وہ شدید ایک میرا خیال دباؤ کا شکار ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کی اگر ان کی توقع پہ اگر پورا نہیں اتر تو ڈیفینیٹلی خان صاحب جو ہیں وہ ووکل ہوں گے کہ دیکھیں کہ ججز جو ہیں مریم نواز صاحبہ کی یا طارق صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کی، اس سے ڈر گئے ہیں اور دباؤ میں آ کے اس طرح کا فیصلہ دیا جس کو حکومت کو وہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ حکومت بھاگنا چاہ رہی ہے، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر وہ دیتے ہیں ان کے عمران خان صاحب کی توقع کے مطابق فیصلہ آتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں، گورنر کو ہدایت دی جاتی ہے یا پریزیڈنٹ والی ڈیٹ کو وہ انڈورس کر دیتے ہیں، پریزیڈنٹ کے پاس پاورز تھیں تو وہ کریں، تو مطلب اس کے بعد حکومت کی طرف سے بڑا ریئیکشن آنے کی امید ہے. وہ یہی کہیں گے کہ دیکھیں جناب کہ پہلے سے آپ ان بینچز کو، ججز کو آپ انفلوئنس کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی اپنے تئیں ان کے پاس بہت سارے ریزننگ بھی ہے. جسٹس وہ مظاہر و نقوی صاحب والی آڈیو ٹیپس ہیں، یا اب زبیری صاحب کی جو آڈیو ٹیپس آئی تھیں وہ آئی تھیں کہ جناب آپ کے تو لوگ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ججز صاحبان جو ہیں ان کے وہ آلریڈی ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے، یا جیسے میں نے کہا اب زبیری صاحب کی ان سے پرویز الہی صاحب سے ہو رہی ہے. وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب یہ سارا مل جل کے کام ہو رہا ہے. وہ یہ بھی اعتراض کریں گے اسی لیے چیف جسٹس بندیال جو ہیں یہ اس میں سینئر ججز کو نہیں لا رہے تھے، اس میں یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یا جسٹس طارق صاحب کو، کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ سینئر ججز جو ہیں شاید ان کی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل اس سے نہیں مانیں گے، یا پھر کہیں گے جی آپ کو کہا گیا تھا لارجر بینچ بنائیں جو کہ آپ کے فیلو ججز جو پہلے بینچ کے ممبر تھے، اطہر منیلا صاحب تھے، منصور علی شاہ صاحب تھے یا مندو خیل صاحب تھے، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب بینچ جو ہے اس کو لارجر کیا جائے، اور جس میں سیریس سوالات بھی اٹھائے گئے تھے کہ مظاہر نقوی صاحب کو آپ نے بینچ میں رکھا ہوا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، انسٹیٹیوشن رسپانس نہیں دیا جو آپ کو دیا جانا چاہیے تھا، کہ ان کے آڈیوز آئیں آپ کو کہیں سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے اجلاس نہیں بلایا، چیف جسٹس نے ان کو بار کرنے کی بجائے اس کے باوجود ان کو بینچ میں رکھ دیا. سو وہ اپنے طریقے سے ان چیزوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے. سو سپریم کورٹ از ان اے بگ فکس کہ وہ اب کس کو خوش کرے، کس کی سائڈ پہ جائے. اب اسی لیے سپریم کورٹ بہت ساری وہ چیزوں سے اوائڈ کرتی رہتی ہے کہ جناب کہ آپ اپنے پولیٹیکل معاملات جو ہیں ہمارے پاس نہ لیں، آپ اس کو بیٹھ کے پارلیمنٹ میں حل کریں. یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ایک پرابلم بن جاتا ہے، ایک سائڈ کو پسند آتے ہیں، دوسرے کو نہ پسند آتے ہیں، جس کو نہیں پسند آتے ہمارے خلاف ایک کمپین شروع کر دی جاتی ہے، اور ججز اور جوڈیشری کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹیز کو اگر اس کو ڈکریز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو ججز جو ہیں نوٹ کیا گیا ہے وہ اس سے پولیٹیکل نیچر کے کیسز سے گھبراتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ان پہ اتنی بمبارڈمنٹ آتی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، چینلز کے دور میں، فوری طور پر اس پہ ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. جن کو پسند ہے وہ اپنی جگہ پہ، جن کو نہیں پسند وہ پھر طوفان اڑا دیتے، اور ججز کے کنڈکٹ پہ، کریکٹر پہ، ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے گی، الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مطلب جو ان کے لیے امبیرسنگ ان کے لیے سچویشن ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ تھی شاید کہ جوڈیشری بھی بعض دفعہ اس طرح کے فیصلے بیلنسنگ کرنے کے اس میں پڑ جاتی ہے کہ جناب تاکہ دونوں سائڈز خوش ہو جائیں. جیسے جب نواز شریف صاحب کو پاناما میں وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہو تو
اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو موسٹلی کامن بات تھی کہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب اور اس وقت کی جو کوڈ تھی انہوں نے بیلنسنگ فیکٹر دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے پی ٹی آئی کے لوگ اگر خوش ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے حامی اگر اس میں اداس ہیں یا ڈپریس ہیں یا ناراض ہیں تو جہانگیر ترین صاحب کو اڑا دو. اس پہ باقاعدہ اس وقت کے ٹویٹس بھی ہیں جو کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ترین صاحب کو ایک بیلنسنگ فیکٹر کی وجہ سے اڑایا گیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے. وہ بھی جوڈیشری پہ اس وقت آپ پہ بات ہوتی کریٹیکل ایک اس کا انالیسس. اور پھر ہم نے ڈاؤن دا لین دیکھا, لاسٹ ایئر دیکھا ہے جب حمزہ شہباز کے خلاف اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اس وقت ہو رہی تھی تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے روک دیا تھا یہ چیف جسٹس صاحب نے ہے کہ وہ لوگ جو یہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. اور اس سے پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی یا اسپیکر تھے یہ قاسم سوری صاحب, ان کی ورڈکٹ تھی اس کو ریورس کر دیا تھا جنہوں نے اسمبلی توڑی تھی یا انہوں نے یہاں پہ غدار ڈکلیئر کر دیا تھا. یہاں سینٹر میں ہم نے دیکھا کہ یہ اس میں پی ٹی ایم حکومت خوش ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ریورس ہو گیا. وہی ہم نے مرکز میں اس میں دیکھا, پنجاب میں کچھ عرصے بعد دیکھا انہوں نے وہاں پی ٹی اے خوش ہو گئی تھی جب ان کے لوگوں کو روک دیا گیا تھا کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے, جو کہ کہا گیا تھا کانسٹیٹیوشن طور پر یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کس نے ووٹ ڈالنا یا نہیں ڈالنا, بلکہ یہ کہا جائے پھر کل کو ججز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں ججز جو ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے تو وہ اپنے ججمنٹ نہیں دے سکتے, ووٹ نہیں ڈال سکتے ججمنٹ کے حق یا اگینسٹ میں. بڑی کنٹروورسی ہوگی. وہ بھی ہمیں نظر آیا تھا, بیلنسنگ فیکٹر تھا. میں صرف 2-3 کیسز آپ کو بتا رہا ہوں, باقی اور بھی اس میں دیے جا سکتے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بیلنسنگ فیکٹر میں جائے گی, وہ ان پارٹیز کے کلاؤڈ کو پاور کو دیکھے گی کہ جناب کون سا گروپ پاورفل ہے, حاوی ہے, یا وہ قانون اور آئین کے مطابق جائے گی کہ کس کی پاورز ہیں اناؤنس کرنا. اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں گے, گورنر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے سپریم کورٹ, یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کر سکتی ہے, یا صدر پاکستان کے خلاف کر سکتے, کیونکہ تینوں کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت ہو سکتی ہے, صدر پہ تو نہیں ہو سکتی کہ اس کو امیونٹی ہے. گورنرز کا میں ٹو بی فیئر مجھے نہیں پتا, ایسے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی ایک ان کی جج کی پوزیشن سمجھی جاتی ہے, ان کو ہٹانے کے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے آپ کو روٹ لینا پڑتا ہے. وہ تینوں جو ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. دیٹس ویری ایک انٹرسٹنگ بھی ہے, ڈسٹربنگ بھی ہے, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ جو آئے گا یہ بہت ساری چیزیں سیٹل کرنے کی بجائے انسیٹل ہوں گی اور مزید پولیٹیکل کنٹروورسی بڑھے گی, کیونکہ پولیٹیشین اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ بیٹھ کر خود عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب کوئی بیٹھ کے 2-3 مہینے آگے پیچھے کر کے کسی جنرل اس کے الیکشن کی ڈیٹ پر وہ ہو جائے, راضی ہو جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں یہ جو نیو کنٹروورسی ہے یہ کیا کرتے, کس طرف لے کر جاتی ہے پاکستان کو, سیاسی حالات کو. لیٹس ویٹ اینڈ سی.